السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک ایسی خاتون کا ذکر کرتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ جنتی خاتون ہیں بلکہ خاندانی وجاہت، شرافت اور نجابت سے آراستہ۔ ان کا تعارف کرائیں تو یہ امیمہ بنت عبد المطلب بن ہشام کی بیٹی ہیں، جرنیل صحابہ عبداللہ بن جحش کی بہن ہیں، شاعر اسلام ابو احمد بن جحش اور عظیم المرتبہ صحابیہ حمنہ بنت جحش کی بہن ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بھانجی ہیں، دریا دل فیاض حضرت عباس بن عبد المطلب کی بھانجی ہیں اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی بھانجی ہیں۔ یہ حضرت زبیر کی خالہ زاد بھی ہوتی ہیں۔ یہ دریا دلی، فیاضی، سخاوت اور غربا و مساکین کے ساتھ ہمدردی میں ید طولہ رکھنے والی، ید طولہ کہتے ہیں بڑے ہاتھ، طویل ہاتھ رکھنے والی، بڑی ہی نیک، عبادت گزار، شب بیدار، متقی، پرہیزگار، اللہ کی رضا جوئی میں ہر دم سرگرم ایک نیک بخت خاتون ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا اور اس نکاح نے معاشرے میں غلام و آزاد کے سارے امتیازات مٹا دیے۔ ان کی طلاق کے بعد ان کا دوسرا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی بنیاد پہ ہوا، جس سے یہ ہوا کہ لیپالک یا ایڈاپٹیڈ بیٹے کا درجہ، جو یہ قدیم رسم کے طور پہ عربوں میں مانا جاتا تھا، یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح اس کو سمجھا جاتا تھا، اس رسم کو توڑا گیا اور جس کی دعوت کے دوران، ولیمے کی دعوت کے دوران پردے کا حکم نازل ہوا، جس کے بارے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی فرماتی ہیں کہ کانت زینب صالحہ صوامہ قوامہ، کہ زینب نیک خصلت، کثرت سے روزے رکھنے والی اور کثرت سے نماز پڑھنے والی تھیں۔ انہوں نے ورثے میں ایک مکان چھوڑا تھا جس کو ولید بن عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں 50,000 درہم میں خرید کر مسجد نبوی میں شامل کیا تھا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا کہ زینب خوف خدا کی خوگر، طبعاً تواضع و انکساری اور عاجزی کی پیکر ہے۔ ان کی وفات پہ مدینے کے مساکین، غربا اور فقراء دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کیونکہ ان کی سخاوت سے وہ سارے لوگ فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ اس لیے جب ان کی وفات ہوتی ہے تو یہ اپنی ہمدرد، غمگسار محسن کا دنیا سے رخصت ہونا انہیں بڑا ہی شاق گزرا۔ آئیے اب ان کا نام بتاتے ہیں۔ انہیں حضرت زینب بنت جحش کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ام المومنین کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان کو نبی اکرم کی زبان سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی تھی۔ آئیے ان کے کچھ حالات معلوم کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش ہجرت سے تقریباً 30 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ کا نام شروع میں ہم بتا چکے ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ یہ اپنے بھائی عبداللہ بن جحش کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئی تھیں۔ ان کے حسن و جمال، عقل و دانش اور فہم و فراست کے طور پہ ان کو قریشی خواتین میں ایک الگ ہی مقام حاصل تھا۔
جب مکہ میں اسلام کے دعوت کے اثرات پھیلنے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ سرداران قریش گیز و غضب سے آگ بگولا ہو گئے۔ نو مسلم کو طرح طرح سے اذیتوں سے دوچار کرنے لگے۔ کسی کو آگتے دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ برہنہ گھسیٹا جاتا جس کی مثال حضرت بلال ہیں، کسی کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، کسی کو اونٹوں سے باندھ کر ان کو مخالف سمت میں دوڑایا جاتا جس سے ان کے جسم کے دو حصے ہو جاتے تھے۔ غرض کہ کون سی تکلیف نہیں تھی جن سے ان کو آزمایا نہیں گیا۔ فلک بھی ان کے توحید پہ مسکراتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا، زمین نے ان کی خون کے قطرے بہت محبت سے چنے ہوں گے۔ ان پر زندگی تنگ کی گئی اور یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، ان کا سارا خاندان مدینہ کی طرف ہجرت کر گیا تو ان کے عالی شان گھر پہ ابو سفیان نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ دیکھ کے حضرت عبداللہ بن جحش رنجیدہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس طرح سے ابو سفیان میرے گھر پہ قابض ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالہ زاد بھائی کو دیکھ کے کہا کہ اے عبداللہ، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اس سے بہتر گھر عطا فرمائے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، مجھے یہ بخوشی منظور ہے۔ غرض یہ کہ یہ سارے لوگ مدینے میں اپنے دن گزارنے لگے، اخوت کی فضا قائم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اسلامی مساوات کی بنیاد پر معاشرہ تعمیر کیا جس کی بنیاد، جس کی مثال آج تک کہیں بھی نہیں ملتی، کیونکہ انسان کی طبیعت میں چھہ پایا جاتا ہے یعنی تنگی۔ کوئی بھی اپنا گھر محض دین کی بنیاد پر کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن یہاں معاملہ ہی کوئی اور تھا۔ یہاں معاملہ اسلام کا تھا، محبت کا تھا، ایمان کا تھا۔ یہ تقریباً 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار جو ان کی پھپھو کی بیٹی تھی حضرت زینب سے کہا کہ میں نے زید بن حارث کے ساتھ تیری نسبت طے کر دی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ تو یہ بات سن کے حضرت زینب سکتے میں آ گئیں، پریشانی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو خاندان قریش کی چشم و چراغ ہوں اور زید بن حارث ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ میرے دل میں اس رشتے کی کوئی چاہت نہیں، مجھے تو یہ پسند نہیں۔ آگے زندگی میں نبھا کیسے ہوگا، زندگی کیسے خوشگوار گزرے گی؟ تو یہ بات سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زینب، میں نے تیرے لیے زید کو پسند کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے قبول کر لو۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت زینب کوئی دوسری بات کرتیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلے کا کوئی اختیار حاصل نہیں، اور جو کوئی ایسا کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور وہ صریح یعنی کھلم کھلا گمراہی میں پڑ گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کے تو حضرت زینب چپ ہی رہ جاتی ہیں اور ناچار ان کو یہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، مگر ازدواجی زندگی کی کوئی بھی خوشی وہ دونوں ہی حاصل نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اور یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی زیادہ جاذب نظر نہیں تھے، رنگ بھی قدرے سانولا تھا، اور حضرت زینب کے دل میں ایک گرہ پڑ چکی تھی، حالانکہ وہ تقوی سے مالا مال تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے بیٹے تھے، مگر کیا کیجیے کہ حضرت زینب کے دل میں ان کا وہ مقام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے گھر میں دن بدن تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شوہر کو عزت، وقار، اہمیت اور پذیرائی کی چاہت ہوتی ہے جو اپنی بیوی سے چاہتا ہے، اور یہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو سراہے، اس کو چاہے، دونوں طرف سے ہی ایسا معاملہ تھا۔ بہرحال حضرت زید بن حارثہ ایک دن بہت ہی غمگین ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ چل سکے گا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت زینب کو طلاق دے دوں۔ تو آپ نے حضرت زید کو ایک مشورہ دیا۔ اللہ نے اس کو سورہ احزاب میں اس آیت کے ذریعے نازل فرمایا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرو۔ بہرحال یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ ایک گھر باہمی محبت سے ہی چل سکتا ہے، جہاں پر نفرت، بے رخی، بے اعتنائی ہو، اس گھر میں سوائے جھگڑوں کے اور ناچاکیوں کے کچھ نہیں رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ عرب قبائل میں یہ رواج تھا کہ لیپالک بیٹے کی بیوی یا بیوہ یا مطلقہ کے ساتھ منہ بولے باپ کا نکاح بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس دور جاہلیت کی رسم کو توڑنا ہے، اور یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہونے تھے۔ تو ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رازدانہ طریقے سے کہتے ہیں کہ حضرت زینب آپ کی بیوی بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے حیران ہو جاتے ہیں اور اس بات کو بہت دل پہ لیتے ہیں کہ عرب معاشرے میں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ وہ اپنے دل میں حیا محسوس کر رہے تھے، لیکن کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کر چکے تھے تو پھر یہ وحی نازل ہوتی ہے سورہ احزاب کی 37 آیت میں۔ ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اے نبی، یاد کر وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید سے، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر۔ احسان کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ وہ غلام تھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور دوسرا احسان کیا کہ اپنی پھوپھی کی بیٹی سے ان کا نکاح کیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، تم یہ بات اپنے دل میں چھپا رہے ہو، مگر اللہ اس کو کھولنا چاہتا ہے۔ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، حالانکہ اللہ کا تو زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ بہرحال جب حضرت زید اپنی حاجت یعنی طلاق دے چکے
تو ہم نے اب حضرت زینب کا نکاح تم سے کر دیا ہے تاکہ تم مومنوں پہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں یعنی طلاق دے چکے ہیں، تو اللہ کا یہ حکم ہے جو ہو کے رہے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37۔ یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کی طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے ہی اپنے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ جب وہ اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت زینب کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، حضرت زید کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا وہ آٹا گوندھ رہی تھیں۔ مجھے بہت حیا آئی، میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور کہا، زینب میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنی ازواج مطہرات کی فہرست میں یعنی ان کے کنبے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کے حضرت زینب نے آنکھیں اٹھائے بغیر بدستور آٹا گوندھتے ہوئے فرمایا، میں تو اپنے رب سے مشورہ کروں گی، اس کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گی۔ اس کے بعد وہ استخارہ کے لیے مصلی پہ کھڑی ہو گئیں، ابھی حالت نماز میں ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ ہم نے تمہاری شادی زینب کے ساتھ آسمانوں پہ کر دی ہے۔ یہ آسمانی حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت لیے اور بغیر پیشگی اطلاع دیے حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے۔ اس شادی کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شادی میں ولی اور گواہ نہیں تھے بلکہ قرآنی حکم کو بنیاد بنایا گیا۔ اس شادی سے جاہلیت کی اس رسم کو توڑا گیا کہ لے پالک کی متعلقہ یا بیوی سے منہ بولا باپ شادی کر نہیں سکتا۔ تیسرا یہ کہ اس شادی کا تذکرہ حضرت زینب دیگر ازواج مطہرات کے سامنے بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتی کہ تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے اور میری شادی اللہ جل و جلالہ نے 7 آسمانوں پہ اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کر دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں اس بات پہ بہت شاداں ہوں، بہت فرحاں ہوں، اور بے شک واقعی یہ خوش نصیبی کی بات تھی۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس بات پہ منافقین نے بھی بہت ڈھنڈورا پیٹا کہ ہمیں تو بڑا دین کا درس دیا جاتا ہے اور خود یہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر رہے ہیں۔ اس پر بھی اللہ نے آیت فرمائی 38 اور 39 میں، ما کان علی النبی حرج فیما فرض اللہ لہ سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ نبی کے لیے اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، یہی اللہ کی سنت سبھی انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ سنت ان لوگوں کے لیے بھی تھی جو دوسرے اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، اور محاسبہ کرنے والے یہ منافق نہیں، معاشرے کے لوگ نہیں، محاسبہ کرنے کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے سورہ احزاب میں ہی یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے تم میں سے بلکہ ایک رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ
کہ اللہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنا سکتا۔ یہ تو ایک بات ہے جو تم اپنی زبان سے بولتے ہو، اور اللہ تو حق بات ہی کہتا ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم بے شک ان کو پالو، مگر ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو، یہی زیادہ بہترین بات ہے، انصاف کے لائق ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ سچی بات یہی ہے کہ تم نے کسی کو پالا ہے تو وہ تمہاری اولاد نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کے اصل ماں باپ تو وہی رہیں گے۔ ہاں، تم ان کو ان کے ماں باپ کے نام سے ہی پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ سب سے بڑی بات، بہت ساری رسمیں اس شادی پہ ٹوٹیں، اور بہترین بات یہ کہ اس شادی پہ اللہ نے عورتوں کے لیے اور ساری امت کی عورتوں کے لیے پردے کا تحفہ دیا۔ اور کیا حضرت زینب بنت جحش کی مبارک شادی تھی، کیا ان کا مبارک ولیمہ تھا کہ جن پر اللہ نے یہ بہترین آیتیں نازل فرمائیں۔ اصل میں جب ان کا ولیمہ ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ آئے تھے اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے، ایک رسول تھے، رحمت للعالمین تھے، تو ان کو اس بات سے حیا آ رہی تھی کہ لوگوں سے کہیں کہ بہت رات گزر گئی ہے، کیونکہ یہ وہ ان کے ولیمے کی رات تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں، اور بہت بہترین آیتیں ہیں قرآن کی، سورہ احزاب 53 میں۔ اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت جایا کرو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں بلایا جائے کھانے پہ، پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ کھانا کب تک پکتا ہے وہاں بیٹھ نہ جایا کرو۔ جب تمہیں بلایا جائے تم ضرور جاؤ، لیکن جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور بیٹھے نہ رہو باتوں کے لیے۔ تمہاری یہ باتیں، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ حیا کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، تم سے کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے نبی کی بیویوں سے کوئی سامان، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ جائز نہیں کہ تمہارے لیے، اللہ نہیں چاہتا تمہیں تکلیف دے، تم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو کبھی بھی ان عورتوں سے جو نبی کی بیویاں ہیں، بے شک یہ ساری کی ساری تمہاری مائیں ہیں، اور یہ سب ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف ان سے نکاح کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے نبی کے بعد کبھی بھی ساری زندگی میں، اور یہ کہ ان کو پردے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ تو آج جب کہا جاتا ہے کہ پردے کے لیے ضروری نہیں پردہ کیا جائے، نظروں کا اور دل کا پاک ہونا ضروری ہے، تو یہ جنتی عورتیں جن سے کسی مرد کا نکاح جائز ہی نہیں، تو ان سے زیادہ کون پاک ہو سکتا ہے؟ جب ان سے پردہ ہے، جن کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر دیگر عورتوں سے کیسے نہیں پردہ ہوگا، اور دوسری عورتیں کیسے پردہ نہیں کریں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قدر و منزلت کے اعتبار سے حضرت زینب ہمیشہ میرے ساتھ مقابلہ کیا کرتی تھیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑھ کے کوئی صدقہ کرنے والی، صلہ رحمی سے پیش آنے والی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والی نہیں دیکھی۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، جس کو واقعہ افک بھی کہتے ہیں، منافقوں کی ریشہ دوانیوں نے سارے مدینہ کی فضا کو بدتر بنا دیا تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد پریشان تھے اور بہت ملول بھی تھے، غمگین بھی تھے۔ تو ایک بار
یہ حضرت زینب سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عائشہ تیری نظر میں کیسی ہے، تو اس پر حضرت زینب برجستہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بہتان عظیم سے اپنے کانوں، آنکھوں اور زبان کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ باخدا میں نے حضرت عائشہ کو ایک عظیم اور بلند کردار خاتون کے طور پہ دیکھا ہے۔ واللہ خیر و بھلائی، صداقت، امانت، تقویٰ، طہارت سے متصف ہیں۔ میں نے ان میں خوبی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے کتنا اچھا موقع تھا کہ حضرت عائشہ کے خلاف، جبکہ یہ ان کے مقابلے میں بھی آتی تھیں، تو کیا یہ دربار رسالت میں حضرت عائشہ کو پچھاڑ نہیں سکتی تھی؟ مگر نہیں، اللہ کے رسول کی صحبت نے ان کو ان کمزوریوں سے بالکل پاک کر دیا تھا۔ حریف ہونا اپنی جگہ، سوتن کا رشتہ ہونا اپنی جگہ، مگر جو حق ہے، جو ان کے تقوی سے توقع کی جاتی ہے، وہی انہوں نے کیا، اور حضرت عائشہ نے ان کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھا۔ ایک بار حضرت زینب نے حضرت صفیہ کو یہودی کہہ دیا۔ اصل میں صحابیات تھیں تو جنتی، لیکن بہرحال وہ بشر کی صفات سے بھی متصف تھیں، تو بہرحال ان کی زبان سے غیر ارادی طور پہ یہ نکل گیا۔ جب اللہ کے رسول کو یہ بات چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، اور سمجھ لیں کہ اتنے ناراض ہوئے کہ حضرت زینب سے کچھ عرصے کے لیے بات کرنا بھی چھوڑ دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، رحمت للعالمین، ان کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ بہرحال جب حضرت زینب یہ صورتحال دیکھ کے پریشان تھی، ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کے شوہر تھے، بلکہ یہ اپنی ہر بیوی کے محبوب شوہر بھی تھے، تو ایک روز یہ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ مہربانی کر کے میرا یہ قصور معاف کروا دیجئے، کیونکہ آپ یہ کام بڑی آسانی سے کرا سکتی ہیں۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی، تو آپ نے حضرت زینب کا یہ قصور معاف کر دیا، اور یوں پھر سے محبت والا ماحول بن گیا۔ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی خوبیوں کا ذکر انہیں زندہ و جاوید کرتا ہے۔ جب حضرت زینب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو حضرت عائشہ نے اپنی خوش اخلاقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب اس دنیا سے چلی گئیں تب ان کو معلوم ہوا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا کیا مطلب تھا۔ ان کے ہاتھوں کی لمبائی سے مراد ان کی ظاہری لمبائی نہیں، بلکہ آپ کی حضرت زینب کی فیاضی اور سخاوت تھی۔ حضرت زینب اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی اور اس سے جو بھی آمدنی ہوتی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت حضرت زینب سے بڑھ کے زیادہ دیندار، پرہیزگار، راست باز، یعنی جو سچائی کی صفت ان میں تھی، فیاض، سخی، مخیر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی، ان ساری چیزوں میں وہ بہت زیادہ سرگرم تھیں۔ بس ذرا سا یہ مسئلہ تھا کہ مزاج میں تھوڑا سا ترش پن تھا، تیزی تھی، لیکن وہ جلد ہی اس پر نادم بھی ہو جاتی تھیں۔ اصل میں ازواج مطہرات کے دو گروپ تھے، ایک میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ تھیں، جبکہ دوسرے گروپ میں حضرت زینب اور دوسری بیویاں تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ نماز عصر کے بعد تمام بیویوں کے پاس جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، حال احوال پوچھتے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر ایک کے پاس ایک جیسا وقت گزارتے۔ لیکن کچھ ٹائم ایک بار ایسا ہوا تھا، ایک واقعہ آتا ہے کہ کچھ روز وہ حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگے، جو دوسری ازواج مطہرات کو ناگوار گزرا۔ حضرت زینب کے پاس کسی عزیز نے شہد بھیجا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد زیادہ مرغوب تھا، تو اسے نوش فرمانے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، حضرت سودا نے یہ مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئیں تو دریافت کریں کہ یا رسول اللہ آپ کے دہن مبارک سے کوئی ناگوار سی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرے پریشان ہو گئے اور قسم کھائی کہ میں نے تو شہد کھائی ہے، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفاست پسند تھے، لہٰذا اب انہیں شہد سے کراہیت آنے لگی اور آئندہ نہ پینے کا اعلان کیا۔ اب یہ بھی بات اللہ کو ناگوار گزری، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حلال چیز تمام مومنوں کے لیے حرام نہیں کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کی بیویوں کی صرف محبت تھی اور بشری تقاضوں کے عین مطابق تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بھی اتنا ہی وقت گزاریں، اور یہ تاخیر ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ لیکن جب ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے لیے حرام کیا تو اللہ نے فوراً یہ صورت اور آیت نازل فرما دی۔ سورہ تحریم میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی تم کیوں ایک حلال چیز اپنے لیے حرام کرتے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری بیوی خوش ہو جائیں۔ بیویاں اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شہد نہ پینے سے اپنی قسم کو توڑ دیا، اور یہ بھی حضرت زینب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر زیادہ دیر تشریف فرما رہیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی ہی ایسی، اور ان کی ہر ادا ان کی بیویوں کے لیے ان کو محبوب بناتی تھیں۔ بہرحال تمام ازواج مطہرات کے دل صاف تھے، شفاف تھے۔ ان کی عظمت کے لیے تو اللہ نے قرآن میں یہ تک فرما دیا تھا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا میں کسی بھی ایک عورت میں سے نہیں ہو، یعنی تم کوئی الگ ہی ہستیاں ہو، تم کوئی الگ ہی عورتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں تو بس بشری تقاضوں کے تحت ہوتی رہتی تھیں، ورنہ وہ جنتی عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی نے اپنے گھر کے کونے میں چھوٹی سی مسجد بھی بنا رکھی تھی، جس میں وہ اکثر اوقات عبادت میں مصروف رہتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت زینب کا معمول یہ تھا، جب بھی کوئی کام کرتیں تو استخارہ ضرور کرتی تھیں، اور حضرت زینب وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس انداز میں دی کہ ایک روز تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے وہ مجھے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ اس پیغام میں جنت کی بشارت ہی تو تھی۔ حضرت زینب کا قد دوسری ازواج مطہرات کی نسبت چھوٹا تھا اور ہاتھ بھی اس کی نسبت چھوٹے تھے، لیکن سب بیویوں سے پہلے ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ
ان کا مطلب کیا تھا۔ یہ ان کی سخاوت تھی، یہ ان کی فیاضی تھی جو ان کو دوسری ازواج سے ممتاز کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ دوسری ازواج مطہرات فیاضی میں کسی سے کم تھیں، مگر یہ بہت زیادہ ان کی یہ صفت ایسی تھی کہ اس کا الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب کا انتقال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 53 سال تھی، اور جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں نے اپنا کفن خود تیار کر رکھا ہے، اگر حضرت عمر میرے لیے کفن بھیجیں تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ان کی میت پہ پردہ تانا گیا۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ میت کو لحد میں اتارنے کے لیے اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ جو ان کے بھائی تھے، اور حضرت عبداللہ بن ابی احمد بن جحش، محمد بن طلحہ بن عبداللہ قبر میں اترے۔ یہ سارے آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اس طرح یہ خاتون، جنتی خاتون، جنت کے سفر کو چلیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔